فرقہ واریت اور نسل پرستی کی دنیا میں تاریخ بہت گہری اور پیچیدہ ہے۔ اس کی جڑیں صدیوں پر محیط ہیں، خاص طور پر سفید فام برتری کے فلسفے میں جو اس نظام کی بنیاد ہے۔ سفید فام برتری کا مطلب ہے کہ سفید فام لوگ فطری طور پر دوسروں سے برتر ہیں اور انہیں معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی طاقت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ فلسفہ نہ صرف ذاتی تعصب بلکہ ایک ایسا منظم نظام ہے جو قوانین، اداروں اور معاشرتی رسم و رواج میں رچا بسا ہے تاکہ سفید فاموں کو فوقیت دی جائے۔ 1492 میں یورپی نوآبادیات کا آغاز ہوا، جہاں مقامی امریکیوں کو وحشی کہا گیا تاکہ ان کی زمینیں قبضے کے لیے جائز بنائی جا سکیں۔ 1619 میں ورجینیا میں پہلے افریقی غلام آئے اور غلامی کا نسلی نظام قائم ہوا۔ 1705 میں ورجینیا کے غلام قوانین نے سیاہ فام لوگوں کو قانونی طور پر جائیداد قرار دیا۔ 1787 کے امریکی آئین میں غلاموں کو 3/5 انسان شمار کیا گیا۔ 1790 کے نیچرلائزیشن ایکٹ نے شہریت کا حق صرف سفید فام افراد تک محدود رکھا۔ 1830 کی دہائی میں سائنسی نسل پرستی نے جنم لیا، جیسے سیمیول مورٹن کی کھوپڑی کی پیمائش، جس نے سفید فام برتری کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ 1836 سے 1845 تک ٹیکسس نے غلامی کو بچانے کے لیے میکسیکو کے خلاف جنگ لڑی، اور 1857 میں ڈریڈ اسکاٹ کے فیصلے نے واضح کیا کہ سیاہ فام افراد امریکی شہریت کے اہل نہیں۔ 1865 سے 1877 کے دوران خانہ جنگی کے بعد بلیک کوڈز اور جم کرو قوانین نافذ کیے گئے، جو نسل پر مبنی تفریق کو قانونی شکل دیتے تھے۔ 1873 میں کولیفیکس قتل عام میں 100 سے زائد سیاہ فام افراد کو ووٹنگ کے حق کے لیے قتل کیا گیا۔ 1882 میں چینیوں کی امیگریشن پر پابندی لگائی گئی۔ 1896 میں پلیسی بمقابلہ فرگسن کیس نے علیحدہ مگر برابر کا اصول قائم کیا، جو نسلی تفریق کو قانونی تحفظ دیتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں 1915 کی فلم برتھ آف اے نیشن نے کوکلکس کلان کو دوبارہ زندہ کیا اور صدر ولسن نے اسے وائٹ ہاؤس میں دکھایا۔ 1919 کے ریڈ سمر میں 26 شہروں میں سفید فام ہجوم نے سیاہ فام کمیونٹیز پر حملے کیے۔ 1921 میں تلسا نسل کشی نے بلیک وال اسٹریٹ کو تباہ کر دیا۔ 1924 کے امیگریشن ایکٹ نے عربوں، ایشیائیوں اور یہودیوں کی امیگریشن پر پابندی لگائی۔ 1934 میں فیڈرل ہاؤسنگ ایڈمنسٹریشن نے سیاہ فام علاقوں کو ریڈ لائن کیا، جس سے انہیں رہائشی قرضے نہیں ملے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 1942 میں جاپانی نژاد امریکیوں کو حراستی کیمپوں میں رکھا گیا۔ 1944 میں جی آئی بل نے سیاہ فام فوجیوں کو فوائد سے محروم رکھا۔ 1955 میں آئی مٹل کو قتل کیا گیا، قاتلین اعتراف کے باوجود بری ہو گئے۔ 1963 میں برمنگھم چرچ بم دھماکہ ہوا، جس میں 4 سیاہ فام لڑکیاں ہلاک ہوئیں۔ 1965 میں بلڈی سنڈے کے واقعے کے بعد ووٹنگ رائٹس ایکٹ پاس ہوا۔ 1968 میں مارٹن لوتھر کنگ کے قتل کے بعد فیئر ہاؤسنگ ایکٹ نافذ ہوا۔ 1971 میں نیکسن کے مشیر نے تسلیم کیا کہ ڈرگز کے خلاف جنگ کا اصل ہدف سیاہ فام کارکن تھے۔ 1985 میں فلاڈیلفیا پولیس نے موو گروپ کے محلے پر بم گرایا۔ 1986 کے اینٹی ڈرگ ایکٹ نے کریک اور پاؤڈر کوکین کے لیے غیر منصفانہ سزائیں مقرر کیں۔ 1992 میں راڈنی کنگ کی پولیس تشدد کے خلاف احتجاج اور لاس اینجلس فسادات ہوئے۔ 1994 میں کرائم بل نے جیلوں میں سیاہ فام آبادی کو بڑھا دیا۔ 21ویں صدی میں 2008 میں اوباما کی صدارت کے دوران نسل پرستی کی براتر سازشیں سامنے آئیں۔ 2013 میں شیلبی کاؤنٹی بمقابلہ ہولڈر کے فیصلے نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ کی حفاظتی دفعات کم کی۔ 2014 میں فرگوسن احتجاج ہوئے جب مائیکل براؤن کو پولیس نے قتل کیا۔ 2015 میں چارلسٹن چرچ فائرنگ میں سفید فام برتری پسند نے 9 سیاہ فام عبادت گزاروں کو قتل کیا۔ 2017 میں شارلٹس ویل کی ریلی میں یہودی ہمیں بدل نہیں سکتے کے نعرے لگے۔ 2020 میں جارج فلوئڈ کے قتل کے خلاف مظاہرے ہوئے اور ایف بی آئی نے پولیس میں سفید فاشسٹوں کی موجودگی کی وارننگ دی۔ 2021 میں کئی ریاستوں نے کرٹیکل ریس تھیوری پر پابندیاں لگائیں جو نسلی تعلیمی مواد کو نشانہ بناتی ہیں۔ 2022 میں بیفلو سپر مارکیٹ فائرنگ میں سفید فام برتری پسند نے 10 سیاہ فام افراد کو قتل کیا۔ 2023 میں الاباما نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے سیاہ فام ووٹرز کے حقوق کی خلاف ورزی کی۔ یہ تمام واقعات، پالیسیاں اور نظام سفید فام برتری کے فلسفے کو واضح کرتے ہیں جو نسل پرستی کو نظام کا حصہ بناتے ہیں۔
اس کی سمجھ بوجھ ہی ہمیں ناانصافیاں ختم کرنے اور مساوات کی طرف بڑھنے میں مدد دے سکتی ہے، تاکہ ہر انسان کو برابر کے حقوق اور مواقع مل سکیں۔